الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه واجب الاحترام قابل تفہیم نمازی احباب، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ایک بہت ہی مبارک مہینہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ ایک ہفتہ تقریباً باقی ہے، آج 22 شعبان المعظم ہے، اور اس مبارک اور عظمت والے مہینے کی عظمت اور اس کی قیمت اور اس کی قدردانی اور اس کا احساس مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دن اور رات، ہفتے اور مہینے اور سال اللہ نے بنائے ہیں۔ کسی کو عزت، عظمت، مقام، مرتبہ وہ سب اللہ نے دیا ہے۔ دنوں میں جمعے کا دن سید الایام ہے، بڑا دن ہے، مبارک دن ہے، بڑی عبادت کا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے سال میں جو مقام اور مرتبہ اعمال کے اعتبار سے رمضان المبارک کو عطا کیا ہے وہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ھذا شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے اور عزتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں انسان کے اعمال کا وزن، اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ نے انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انسان اور جنات کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے خالص ہیں، وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ آیت کا منشا تو یہ ہے کہ ہمارے لیے جو زندگی اللہ نے دی ہے اس میں اور کوئی کام ہی نہ ہو سوائے اللہ کی عبادت کے، مگر اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی۔ اس میں ہمیں روزی کمانے کا حکم دیا، حلال روزی کماؤ، شادیاں، آل اولاد، بیوی بچے، ان کی ذمہ داریاں، حقوق العباد، سب چیزیں رکھ کر کے اللہ نے انسان کو اتنا مکلف بنایا کہ صرف میرے اعمال، دیے ہوئے احکامات اور میرے نبی کے بتائے ہوئے اعمال کے مطابق تمام زندگی گزارو، گناہوں سے بچو۔ یہ زندگی گزار لوگے تو دنیا میں بھی اللہ تمہیں کامیاب کر دیں گے اور آخرت میں۔ یہ مہینہ اللہ نے دیا ہی اس لیے ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے ساتھ اللہ کو راضی کر لیں اور اللہ کی نافرمانی والے اعمال سے بچ کر کے اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور
ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 11 مہینے اللہ سے جو تعلق ٹوٹا رہا اور ہم اپنے مقصد اصلی سے دور رہے، غفلت کے اندر جو زندگی کے لمحات گزرتے چلے گئے اور دلوں پر جو سیاہی پیدا ہو چکی ہے اس کو زائل کرنے کے لیے اللہ سے جو تعلق کمزور پڑ گیا، اس تعلق کو بڑھانے کے لیے دلوں پر غفلت کے جو پردے پڑ گئے، اس غفلت کے پردے کو اٹھانے کے لیے یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو عطا فرمایا۔ اس میں اللہ سے کمزور تعلق کو جوڑا جائے، بڑھایا جائے اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی کے ساتھ اعمال کے ذریعے اس کی رضا کو حاصل کیا جائے۔ یہ اہتمام کی چیزیں ہیں جن کو ہمیں سامنے رکھ کر کے رمضان مبارک کا مہینہ گزارنا چاہیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ آپ معصوم ہیں، گناہ آپ سے نہیں ہے، جنت کا وعدہ آپ کے لیے ہے، ساری چیزیں ہیں، مگر رمضان کے مہینے کے آنے سے قبل رمضان کی تیاری، اس کے لیے والہانہ استقبال، اس کے لیے دعائیں، جذبات، پھر اس کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کو جمع کرنا، ان کو ترغیب دینا، اہمیت دلانا، عظمت بتانا اور پھر ان کو بھی تیار کرنا اور خود بھی رمضان مبارک کے مہینے کے لیے تیار ہونا، یہ ساری اس بات کی دلیلیں ہیں کہ یہ مہینہ بہت ہی زیادہ عظمتوں والا ہے اور اس مہینے کو اعمال کے ذریعے زندہ کرنا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر کے رمضان کے استقبال کے لیے چند چیزیں بطور بنیاد کے ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کر کے رمضان کو بہتر سے بہتر بنانے اور گزارنے کے لیے اپنی ترتیب، نظام الاوقات، اس کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ اور اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے، رمضان کا مہینہ جیسے شروع ہو جاتا ہے، چونکہ وہ برکت والا مہینہ ہے، اس برکت والے مہینے کے اندر سال بھر میں انسان جتنا قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا، رمضان میں اللہ اس کو قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور 1 سے لے کر کے 3، 4، 5، 10 قرآن کریم پڑھنے کی ترتیب لوگ بناتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، عالم ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا، خود حافظ نہیں ہے مگر خود عالم ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم گھر کے اندر صرف گھر کے افراد مل کر کے پورے رمضان میں 100 قرآن کریم ختم کرتے ہیں، 100 قرآن کریم ہم پورے رمضان میں ختم کرتے ہیں۔ تو اللہ یہ توفیق دیتا ہے اور بہت ساری چیزیں، قیام اللیل، تہجد نہیں پڑھنے کا اہتمام ہوتا، رمضان میں اللہ اس کی ترتیب بنوا دیتے ہیں۔ عام دنوں میں عام نوافل کے پڑھنے کا اہتمام بھی نہیں ہوتا اور اس کی ہمت بھی نہیں ہوتی، اللہ رمضان میں قیام اللیل، تراویح جیسی عبادات کو کرنا آسان فرما دیتے ہیں۔ اور ایک سحری کے وقت میں کھانا انسان کے ضابطے اور اصول کے موافق نہیں ہوتا، اللہ اس کی ترتیب اور اس کا نظم بنا دیتے ہیں اور اس وقت کھایا نہیں جاتا مگر اللہ اس وقت کھلا دیتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں اس مہینے کے اندر اللہ ہماری ترتیب بناتے ہیں اور ہم اس ترتیب پر آ جاتے ہیں۔ وہ انسان کی طبیعت اور فطرت کے مطابق اللہ نے دین اسلام کو نازل فرمایا اور دین اسلام کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اللہ نے اس مہینے کے اندر بہت سارے کام کیے ہیں، وہ مبارک مہینہ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے گئے، جہنم کے دروازے بند کیے گئے، اللہ نے رمضان کے روزے فرض فرمائے، اس مہینے میں رات کی تراویح کو فرض فرمایا، سنت قرار دیا اور ساتھ ساتھ انسان کو یہ ترغیب دی کہ ان اعمال کے ذریعے سے اللہ آپ کی تربیت کر رہے ہیں اور انسان انہی اعمال پر، انہی تربیت پر آتا ہے جس کو اس کی طبیعت قبول کرتی ہے۔ طبیعت کے مخالف کوئی چیز ہو انسان اس کو قبول نہیں کرتا۔ رمضان کی زندگی انسان کی طبیعت کے مطابق ہے، انسان اس کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو ایسا مزاج، جسم، طبیعت ایسی دی ہے کہ وہ رمضان کی زندگی کو قبول کرتا ہے، تو اللہ اس کی تربیت کر کے سمجھاتے ہیں کہ رمضان کے مطابق ساری زندگی گزارو تو تم کامیاب رہو گے۔
گناہوں سے بچ جاؤ۔ اللہ نے رمضان میں روزے فرض فرمائے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا۔ وہ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچ جانا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال پر زندگی کو لا دینا، یہ تقوی ہے۔ اور روزے سے مقصد یہی ہے، روزے کا مقصد یہی ہے، بھوکا رکھ کر کے انسان کے مزاج سے اس کے نفس کا جو ابھار ہے اس کو ختم کر کے اللہ کی عظمت محبت دل میں پیدا کر کے اللہ کے راضی کرنے والے اعمال کی طرف دل کو راغب کر دینا، یہی تقویٰ ہے۔ اسی کے ذریعے اللہ انسان کی مشق کراتے اور اس کو سمجھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنے کا اہتمام کرنا۔ اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اس بات کا کہ رمضان کا مہینہ عظمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، اس کا احساس دل میں پیدا ہو، اس کو سمجھنا کہ ہاں آج ایک زندگی گزر رہی ہے، ایک رمضان کی زندگی آئے گی۔ اس رمضان کے اندر ہم کتنے اپنے آپ کو تبدیل کر چکے ہوتے اور وہ ایک غیر شعوری طور پر ہم تبدیل کر چکے ہوتے ہیں، مگر ہمیں اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ جب رمضان ختم ہوتا ہے پھر اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو اس رمضان کے موجودہ مہینے کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں کا احساس کرتے ہوئے اس کی قدردانی کرنا، اس کی قدردانی کرنا کہ ہاں یہ مہینہ ملا ہوا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم اہتمام کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے والے ہوں، عبادت کرنے والے، اس کا اہتمام ہو، اس کا احساس ہو دل۔ اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ رزق حلال کا حصول یہ ضروری ہے۔ ایک انسان روزی کما رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، سارے اعمال صحیح کر رہا ہے، مگر روزی کا معاملہ ایسا ہے، رزق کا معاملہ ایسا ہے، اگر وہ حلال نہیں ہے تو انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ مشکات شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی اپنے علاقے سے سفر کرتا ہوا، پہلے زمانے میں گھوڑوں پر، اونٹوں پر، گدھوں پر، خچروں پر جا رہا اور بہت بڑا لمبا سفر کر کے وہ بیت اللہ پہنچتا ہے۔ اس کی دعاؤں کی قبولیت کے تمام آثار موجود ہیں۔ جسم جو گرد اور غبار سے اٹا ہوا، بال پراگندہ ہے، یہ تمام آثار کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، بیت اللہ کی چوکھٹ پر پہنچتا ہے اور دعائیں کرتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے، یا رب یا رب کے الفاظ کہتا ہے۔ فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ کہ اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں، چونکہ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ وَلُبِسَ بِالْحَرَامِ وَشُرِبَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، یہ تمام چیزیں حرام کے ساتھ وہ پہنچا ہے، تو اس کی دعائیں فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ہاں تو رزق حلال ہم کام کر رہے، کاروبار کر رہے، سب چیزیں، اس میں جھوٹ بول کر کے اپنی روزی کو حرام کرنا، ایسے اعمال کر رہا ہے اس کے اندر کہ اپنی روزی حرام کرنا، ایسے الفاظ بالخصوص رمضان اور بالعموم ساری زندگی اپنے کاروبار، اپنی روزی، اپنی ملازمت کو جھوٹ سے، ملاوٹ سے اور دھوکہ دہی سے، فراڈ سے، ایسے تمام کاموں سے بچائے جس سے روزی حرام بن جاتی، اسی تمام چیزوں سے بچائے۔ اور بالخصوص وہ لوگ جو بینک میں کام کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں اور انشورنس کمپنی میں کام کرتے ہیں، یہ اپنے روزی ملازمت تبدیل کریں۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا جس کے پاس یہی روزی کا ذریعہ ہے، کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں قرضہ لے لے، قرضہ لے کر کے اپنا رمضان گزارے اور اپنی اس روزی کو چھوڑ کر کے دوسری حلال روزی تلاش کرے، تاکہ رمضان میں کیے جانے والے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ ہاں ہمارے علماء نے یہاں تک بیان کیا کہ جو لکھت پڑھت سودی کام کے لیے جو آدمی لکھ رہا، جو گواہ بن رہا اور جو کسی بھی چیز میں شریک ہے کسی بھی طرح سے، آج تو ہمیں نمازی حضرات، ہمارے کاروباری حضرات سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی
حال یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی سے قرضہ مانگے کہ میں آپ کو 2-4 دن میں، کاروباری آدمی ہے، اس کو ضرورت پڑ گئی، کچھ کے پیسے کم پڑ گئے، میں آپ کو 1 ہفتے میں 2-4 دن میں کچھ پیسے واپس کر دوں گا، 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ کی ضرورت پڑی، تو وہ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ مجھے کیا نفع ملے گا، قرضہ دینے میں مجھے کیا فائدہ ملے گا، اس فائدے کو سود کہتے ہیں۔ یہ جو نفع لینا ہے قرضہ دے کر کے، یہ سود ہے، یہ سود ہے۔ اور کوئی آدمی اس بات کے لیے راضی نہیں ہے کہ میں اگر آپ کو قرضہ دیتا ہوں 10 لاکھ 5 لاکھ تو میرا نفع نہیں ہے تو میں آپ کو کیوں دے دوں، تو یہ نفع لینا ہی تو سود کہلاتا ہے، یہی تو سود ہے۔ چاہے وہ قسطوں میں دے دے، چاہے وہ یکمشت آپ ادا کر کے اس سے نفع لے لے، سب سود ہے۔ ہم نے اس کو معمولی چیز سمجھ لیا کہ میں نے آپ کو دیا تو کاروبار کے لیے دیا، تو آپ کا میں کاروبار، پیسوں کے بدلے میں پیسوں کا کاروبار کرنا کہاں سے جائے گا، یہ تو حرام ہے۔ جو نئے نوٹ لے کر کے خریدتے ہیں، پرانے نوٹ دے کر کے، یا 10,000 روپے دے کر کے 100 روپے والے نوٹ خریدے، تو اس میں برابر سرابر پیسے دینا پڑیں گے۔ اگر 1 روپے بھی زیادہ دیا تو وہ سود ہے۔ آپ نے 100 روپے والی گڈی لی ہے 10,000 روپے کی، اگر آپ اس میں 10,000 روپے بڑھا کر کے کچھ 100 روپے 200 روپے 500 روپے دیتے، وہ سود ہے۔ لینے دینے والا دونوں جہنمی۔ تو سودی کام، ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری۔ اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ بھائی قرآن کریم کو تجوید سے سیکھنا، جن لوگوں کو نہیں آتا بھائی قرآن کریم تجوید سے سیکھیں، پڑھنا سیکھیں۔ رمضان کو قرآن کو رمضان سے، رمضان کو قرآن سے بہت زیادہ جوڑ، کیونکہ اللہ نے قرآن کو رمضان میں نازل فرمایا، اور آپ علیہ السلام رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ تو قرآن بہت زیادہ رمضان سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کے لیے اہتمام، سیکھیں۔ نہیں آتا ہے سیکھنے کی کوشش کریں، رمضان کو سیکھنے میں گزار، تاکہ ابھی سے شروع ہو جائے، ساری زندگی سارا سال قرآن کریم کو سیکھ کر کے جو ہے ہم گزارنے والے بن۔ اور ساتھ ساتھ گھروں سے یہ خرافات جو ہیں، ٹی وی جو لگا ہوا ہے، پھر اس میں جو کیبل لگا ہوا ہے، یہ سب خرافات ہیں۔ آنے والی جو عورتیں ہیں وہ ہماری مائیں بہنیں نہیں ہیں کہ جو ہمارے لیے ان کا دیکھنا جائز ہو، ہاں وہ سب ناجائز ہے۔ نگاہوں کا غیر محرم کو دیکھنا ہی ناجائز و حرام۔ تو وہ پھر رمضان مبارک کے مہینے میں رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے سحری اور افطاری کے اوقات کو ہمارے برباد کیے جاتے ہیں۔ مسلمان جس کا تعلق مسجد، مدرسے، علماء، اپنے اعمال سے ہونا چاہیے، رمضان میں اس کو ایک دھوکہ دہی کے ذریعے سے، غیروں کی ایک بڑی سازش کہ مسلمان کو اس طریقے سے جال میں پھنسایا جائے کہ وہ سمجھ بھی نہ سکے اور وہ اپنے اعمال سے بھی دور ہو جائے، اپنے اللہ سے بھی دور ہو جائے۔ اس کے اوپر ایسی محنت کرو۔ وہ محنت یہ کی کہ ٹی وی مسلمان دیکھتا ہے رمضان میں، پہلے آج سے 10 سال 20 سال پہلے لوگ رمضان میں جو ٹی وی رکھنے والے لوگ وہ اس کا رخ موڑ دیتے تھے، اس کو بالکل ہمیشہ کے لیے پورا رمضان کے لیے بند کر دیتے تھے۔ آج رمضان ٹرانسمیشن نے اس کو آن کر کے رکھ دیا کہ ہاں رمضان ٹرانسمیشن آ رہی ہے۔ وہ وقت سحری کا وقت، اللہ سے دعاؤں سے راز و نیاز کا وقت ہے۔ افطاری کا وقت انسان کے پورا روزہ رکھ کر کے اللہ سے اپنے آپ کی بخشش کروانے کا وقت ہے۔ اس وقت کو برباد کر کے مسلمان کے وہ ٹی وی پر لگا دی۔ ہم نے غیروں کی سازش کو سمجھا نہیں اور ہم اس ٹرانسمیشن میں لگ گئے۔ وہی جو پروگرامات کر رہے ہیں اور وہی جو ڈرامے بنا رہے ہیں، وہی عورتیں آ کر کے رمضان میں آپ کو دین سکھا رہی ہیں۔ آپ بتائیے یہ آپ کی کوئی عقل کا تقاضا ہے؟ یہ ایسے لوگ آپ کو دین سکھائیں گے جو دین سے بیزار ہیں، جن کے سروں پر دوپٹے تک کا نام نہیں ہے، جن کے لباس برہنہ ہے، جن کے جسم برہنہ وہ ہمیں دکھا رہے ہیں، وہ ہمیں دین سکھائیں گے؟ جو خرافات بکتے ہیں سارا سال، جو ہے ٹی وی پر بیٹھ کر کے دین کے خلاف، علماء کے خلاف، ملاؤں کے خلاف، وہ آپ کو دین سکھائیں گے؟ ایسے لوگ دین کا بگاڑ آپ کو سکھائیں گے، یا دین کا مذاق بنا کر کے پیش کریں گے، یا وہ دین کے مخالف لوگ آپ کو دین سکھائیں گے؟ ایسی بیزاری پیدا کی گئی دین سے اور دین کو بگاڑ کر کے پیدا کرتے، وہ ہم ان کے پیچھے مرے جا رہے ہیں۔ ٹی وی دیکھ رہے ہیں،
وہ شو آ رہے ہیں تو انعامات تقسیم ہو رہے ہیں، ان کو دیکھا جا رہا ہے۔ سارا رمضان جو مسلمان کا اللہ کے لیے ہونا تھا، جس کو اللہ کے در پر آنا تھا، جس کو مسجدیں بھرنا تھا، جس کا کام قرآن سے اور اپنے آپ کو اعمال میں لگا کر کے اللہ کو راضی کرنا تھا، تراویحوں کا اہتمام کرنا تھا، روزوں کا اہتمام کرنا تھا، وہ ساری چیزیں ختم کر کے ہم نے شروع کے رمضان میں اپنے آپ کو ٹی وی کے حوالے کیا، درمیان کے رمضان سے لے کر کے آخر تک کاروبار کے حوالے کیا، سب چیزیں برباد کر دی۔ آج کوئی اہتمام نہیں۔ پھر ہماری بربادی یہ ہے کہ ہم نے رمضان کو تو اس اعتبار سے برباد، تو کوشش کرے بھائی، مسلمان ہیں، اللہ نے کچھ سمجھ دے رہی، کچھ عقل ہے، تو یہ گھروں سے رمضان مبارک کے مہینے میں تو بالخصوص اور ساری زندگی کے لیے بالعموم ہم کوشش کریں کہ یہ ٹی وی، کیبل، انٹرنیٹ، یہ ساری چیزیں ہٹائیں، اور جو موبائل ہم استعمال کر رہے ہیں تو رمضان میں ضرورت کے لیے استعمال، یہ فیس بک دیکھنا اور یہ یوٹیوب دیکھنا اور یہ ٹک ٹاک دیکھنا اور دوسرے سوشل جو چیزیں ہیں، ہم کم از کم رمضان کے مہینے میں تھوڑا اس سے اجتناب کریں، تاکہ جو ہم اعمال کر سکیں تو اس کی انوارات، نورانیت ہمارے دل میں اترے، تاکہ رمضان اللہ کے حکموں کے مطابق چلا جائے۔ تو کم از کم اس کا اہتمام بھی کریں، اپنے آپ کو بازاروں کے ماحول سے بچائیں، ضروری خریداری یا عید کی خریداری رمضان سے پہلے کر کے اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو فارغ کریں، تاکہ رمضان میں یہ جو بازار ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، شہروں میں سب سے زیادہ محبوب ترین جگہ اللہ کے نزدیک وہ مسجدیں ہیں، اور سب سے مبغوض ترین جگہ وہ بازار ہے۔ بازار انسان صرف ضرورت پورا کرنے کے لیے جائے، ہم یہاں مسجدیں صرف اللہ کو صرف چہرہ دکھانے کے لیے، ماتھا ٹکانے کے لیے آ کر کے بھاگتے ہیں، اور وہاں جا کر کے سارا دن اور سارا وقت بازاروں پہ لگاتے ہیں۔ تو اللہ کے ہم مقبول ترین جگہ کو اپنے لیے محبوب سمجھ رہے ہیں یا اللہ کے محبوب ترین جگہ کو اپنے لیے محبوب سمجھ رہے ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں ہم؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کچھ سوچنا چاہیے ہمیں، اس بارے میں کچھ فکر کرنا چاہیے، اور آخر میں اپنے آپ کو اس اعمال سے بچائیں جو رمضان مبارک میں ہمیں اللہ کی بخشش سے محروم کرنے والی چیز۔ ہاں، 4 اعمال ایسے ہیں جو اللہ کی بخشش سے رمضان میں ہمیں محروم رکھتے۔ نمبر 1، والدین کی نافرمانی۔ آج کا نوجوان، آج کا بچہ ماں باپ کی بات نہ مان کر کے، ان کو دھتکار کر کے، ان کو جو ہے شرمسار کر کے، ان کو ذلیل کر کے سمجھتا ہے میں نے کیا کیا، میں تو کچھ بھی نہیں کیا، مجھے یہ کام نہیں کرنا تھا، میں نے نہیں کیا تو میں نے نافرمانی کیا کی۔ ماں باپ کی بات کا پورا کرنا، ان کے سامنے نظر نیچی رکھنا، اپنے مونڈوں کو جھکائے رکھنا، ان کی باتوں کا سننا، احترام سے پورا کرنا، یہ ضروری ہے۔ ہاں، والدین کی نافرمانی سے بچنا، قطع تعلق، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی سے بچنا۔ نام اگر قطع تعلقی ہے، نہیں جا سکتے، فون کر کے، سلام کلام کر کے، معافی طلبی کر کے۔ اور تیسرا، جو وہ شخص جو اپنے دل میں کسی مسلمان کا کینہ اور بغض رکھتا ہو، اللہ ایسے آدمی کی بخشش نہیں کرتا۔ تو مسلمانوں کے لیے اپنے دل کو صاف رکھے، کسی کا میل کچیل ہے معاف کرے، اس سے معافی طلبی کرے، ہاں ختم کرے، معاملات سولو کرے۔ اور آخری، شراب کا عادی، شراب پینے والا، شراب کا عادی انسان، اللہ اس کی بخشش نہیں کرتے۔ 4 لوگوں کی رمضان میں بخشش نہیں ہوگی۔ ایسے اعمال سے اپنے آپ کو ابھی سے بچا لیں اور ابھی سے معافی طلبی کر کے رمضان کے لیے تیاری کریں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو بیان کرنی تھی، خصوصاً رمضان مبارک کے مہینے میں ذخیرہ اندوزی، کاروباری حضرات اس بات کا خیال رکھیں اور مسلمانوں کے لیے فائدہ سوچیں۔ آس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ غم گساری کا مہینہ، اللہ کے رسول میں شہر المواسات، غم خواری کا مہینہ ہے۔ آس پڑوس کے لوگ، سفید پوش لوگوں کا خیال کریں، راشن پانی، ان کی ضروریات زندگی، کچھ نہ کچھ جو آپ سے ہو سکتی ہو فراہم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی باتیں عرض کی گئی ہیں تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے رمضان مبارک کا استقبال کرنے کی اور اس کی تیاری کرنے کی، اور ساتھ ساتھ بہت بہترین انداز میں اور سب سے بڑا عمل
گناہوں سے، چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ پاک اس سے بچ کر کے رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب